ज्ञान का काम बिल्कुल उल्टा। बाकी सब चीज उल्टा चल रहा है, या तो यूं कहे कि वो उल्टा है या ये उल्टा है। मनुष्य वो करता है जो उसको काम की चीज है, उसको उपयोगी है, उसकी सुविधा के अनुसार, उसके भोग के अनुसार, उसको जो जिससे कुछ मिलता है वो करता है। और धर्म का ज्ञान की शर्त है कि बिना कुछ मिले करो। कुछ मिले ही नहीं इसलिए करो, तो ऐसा कौन करना चाहेगा। यहाँ सारी दुनिया सिखाती है कुछ मिले तो करो, ये करो तो क्या मिलेगा, ये करूं तो क्या मिलेगा, ये करूं तो क्या मिलेगा। और जो सबसे अच्छा मिले वो आदमी करना चाहता है कि ये करे तो बहुत अच्छा मिलेगा यार। मिलेगा ये तो ठीक है, बहुत अच्छा मिलेगा, सबसे अच्छा मिलेगा, वो करना चाहता। कुछ न मिले ये करना चाहे, कुछ न मिले इसके लिए कुछ करना चाहे, ये संभव ही नहीं। और इसीलिए इधर कोई नहीं आता। हमें मालूम है सब के सब कितनी भीड़ होती है उनके यहाँ। वो एक महाराज अभी इंदौर आए थे, वो केवल पूरी कथा में यही बताते हैं कि ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। और इसीलिए उनकी कथा में खूब भीड़ होती। ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर लो तो ये मिल। यहाँ उल्टा है कि कुछ न मिले ऐसे बन जाओ, कुछ चाहिए ही नहीं ऐसे बन जाओ। तो बोलो हम बन तो जाएंगे, मगर यहाँ क्यों आए फिर हम, तुमको क्यों सुने फिर हम, क्या मतलब ये है। जितना आते हैं ना ये भी ऐसा नहीं है कि ये समझ गए, और इनको ये हो गया कि अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपन तो चलो बस। एक भी नहीं है ऐसा। इनको थोड़ा सा ये है कि भले ही ये कहे कि कुछ नहीं मिलता है या कुछ नहीं चाहिए, मगर मिलता जरूर है, चलो अपन तो। हाँ, इनको ये भरोसा हो गया कि भले ही न मिलता मगर बहुत मिलता। ये भी आते हैं उसी के लिए कि वही बहुत है। क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि आदमी कुछ भी ना मिले और कुछ कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
اور ہو بھی جائے تو بگڑ کے جائے گا، مگر بہت کٹھن، وہ تو پرنام دیکھتا ہی دیکھتا ہے، پرنام کے بنا کچھ نہیں کرتا۔ اب گیان سالہ الٹی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ پرنام مت دیکھ، اور یہ بنا پرنام دیکھے کچھ کر ہی نہیں سکتا، سوچتا ہے کہ پرنام نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، کچھ نہیں ملے، پھر کیوں کرے، پھر نہیں کر رہا تو کچھ بھی، کیا ملے گا اس لیے کر رہا ہے۔ اب جو سمجھ گئے ہیں وہ نہیں آتے، صحیح بات تو یہ، جو نہیں سمجھے وہ آتے ہیں، جو سمجھ گئے ان کو تو پتا ہے کہ جب کچھ ملتا ہی نہیں ہے، یہاں جانے سے، سننے سے، ستسنگ میں جانے سے جب کچھ ملتا ہی نہیں پھر کیوں جاؤ، اس لیے نہیں جاتے۔ اب جن کو بھروسہ نہیں ہو رہا، سنتے تو یہ بھی وہی بات ہے کہ کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملنے کے لیے آؤ، پرنام دیکھ کے مت آؤ، پرنام دیکھنا ہی نہیں ہے، کرو اپن تو، یہ سوچتے ہیں کہ بھلے کا ہے کہ کچھ نہیں ملتا، پر ملتا ہے۔ اتنے سے لوگوں کو اتنی پھر بھی وشواس ہے کہ بہت ملتا ہے، ایسی تو بات تھوڑی ہے کہ بھلا ہی ہے کچھ، پر ملتا بہت ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ واستو میں بڑا وچتر ہے کام، اور واستو میں بہت ملتا ہے، نہیں ملنا ہی بہت ملنا ہے، کچھ نہیں ملنا سب سے زیادہ ملنا ہے۔ ملنا تو بہت چھوٹا ملنا ہے، تھوڑا سا پیسہ مل جائے، تھوڑا سا سواستھ مل جائے، تھوڑا سا کچھ بھی مل جائے، وہ بہت کم ہے۔ پر نہیں ملنا بہت کچھ ملنا، یا نہیں ملنا سب کچھ ملنا، جس کو کچھ نہیں چاہیے اس کو سب کچھ ملتا ہے، جس کو کچھ کچھ ملتا چاہیے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، بڑا الٹا کام ہے۔ اب ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کچھ آشا ہی مت رکھو، کچھ ملے گا ہی نہیں، یہ سوچ کے آپ کچھ چاہیے ہی نہیں ہم کو تو، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کر دو گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر سب کچھ مل جائے گا، بڑا مشکل ہے، پھر بھی مل رہا ہے، بولو کچھ نہیں چاہیے تو سب کچھ ملتا، سب کچھ چاہیے تو کچھ نہیں ملتا، کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ کچھ ملتا، سب کچھ ملتا، مگر چاہو تو کچھ نہیں ملتا، جہاں چاہا کہ ملنا کب ہوا، کیسے مانے، کیسے کس کو مانے، جہاں چاہا کہ ملنا
ختم. وہاں یہ سکھاتے ہیں کہ چاہو تو ملے. کتنا الٹا. بنا مانگے تو بولے ماں بھی روٹی نہیں دیتی. مانگنا پڑتا. پھر بھگوان کیوں دے گا؟ جب کوئی نہیں دیتا تو بھگوان کیوں دے گا؟ پھر بنا مانگے کوئی بھی نہیں دیتا تو بھگوان کیوں دے گا؟ بہت کٹھن ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ واستو میں نہ کوئی دیتا نہ کوئی لیتا. کس کو فرصت ہے؟ کہاں ہے دینے والا؟ پھر وہ تو نیم ہی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، نہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. خود بخود ہو رہا. اب اس گھیرے میں آپ آ جاتے ہیں اور جس کا جیسا پرنام ہوتا ہے اس کا ویسا پرنام آ جاتا ہے. اب ہم کو کچھ پتا نہیں اسی لیے سب کچھ کرے جاتے ہیں. کسی کا پرنام اچھا نکلتا ہے، کسی کا برا نکلتا ہے. برا نکلتا ہے تھوڑا رول لیتے ہیں، اچھا پرنام آتا تھوڑا ہنس لیتے ہیں. ایسے ہی زندگی نکل جاتی ہے. کبھی ہنس لو کبھی رو لو، کبھی ہنس لو کبھی رو لو. کوئی ٹھیک ٹھیک نیم نہیں کہ ایسا کرے تو ایسا ہی ہوگا. ہاں ایک نیم بالکل پیٹنٹ ہے کہ کچھ ملے نہ ملے، کچھ بھی ہو، کنتو جو نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا، اس کو دکھ کبھی نہیں ہوتا. بھلے کچھ نہ ملے، شاید ملتا بھی نہیں یا شاید مل بھی جاتا، کنتو یہ دکھی نہیں ہوتا. اور دکھی نہ ہو اتنا کافی ہے. ملو نہ ملو، سب کچھ مل بھی جائے اور دکھی رہے تو ملا کس کام؟ اسی لیے ملے نہ ملے، دکھی نہ ہو، یہ کام فائدے کا. اور یہ کیول تبھی سمبھو ہے جب کچھ بھی نہ چاہے. پھر جب کچھ نہیں چاہا تو کچھ بھی مل گیا تو بھی خوش، کچھ بھی نہ ملے تو بھی خوش، کیونکہ چاہا ہی نہیں نا. وہ سوال مانگنے کا، چاہنے کا، ملنے کا، دینے کا، پانے کا نہیں. سوال ہے مانگنے کا، چاہنے کا اور نہ چاہنے. چاہو تو ملے بھی بھلے تو بھی دکھی، اور نہ ملے تو بھی دکھی. چاہا کے کارن دکھ ہے. نہ چاہو اور مل جائے تو پھر دکھ ہوئے گا کیا؟ بھئی آپ کچھ نہیں چاہیے، وہ آپ کے گھر 1,00,000 روپے گر جائے، کوئی پھینک جائے تو کیا کڑوے لگتے ہیں؟ کیا برا لگے؟ آ گئے تو وہ، اور نہ بھی آئے تو سکھی ہے. بھئی چاہا ہی نہیں اور دکھ کس بات کا؟
دکھ جو ہے وہ چاہت کا، اور منشیہ، صرف منشیہ کو بچپن سے ہی پیدا ہوا جب سے ہی ایک ہی بات سکھائی جاتی، وہ ہے چاہت۔ کہاں ملے گا، کہاں ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیا کرنا پڑے گا ملنے کے لیے، وہ سب کرنے کو تیار ہے۔ اور سارا دھرم، سارے نیم بھی ویسے ہی بنائے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ خیر جو بھی کر رہے ہیں اس سے کچھ بھی ملے وہ تو ملے گا ہی۔ اور دوسری بات، کریں گے بھی، بھائی کرے بنا بھی رہ نہیں سکتا آدمی۔ کیوں کہ سکریتا، چیتنا، شکتی کا گن ہے کہ وہ بنا کچھ کیے رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے کرم تو ہوں گے، کرنا تو پڑیں گے۔ وہ کرنا پڑے تو پھر من میں یہ آتا ہے کہ کچھ اچھا کرو، کچھ بڑا کرو تو اچھا ملے گا، بڑا ملے گا۔ کم کریں گے تو کم ملے گا، چھوٹا کریں گے تو چھوٹا ملے گا، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا۔ وہ آتا ہی سوبھاوک ہے۔ کیوں کہ جب کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو ہم کو پروت ہونا پڑتا ہے، کرنے کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے، کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور سوبھاوک ہے کہ یدی ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو پھر یہ جب محنت لگ رہی ہے، سمے لگ رہا ہے، شکتی لگ رہی ہے، چیتنا لگ رہی ہے، تو پھر ویرتھ نہ چلی جائے۔ اسی لیے یہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ کیا ملے گا۔ اور نیم یہ ہے کہ کیا ملے گا یہ دیکھ کے کرتے ہیں تو پھر دکھ ملتا ہے، ہر حال میں دکھ ہوتا ہے۔ پھر نیم یہ ہے کہ بنا کوئی پھل کی اچھا کیے کر دو۔ اور یہ اتنا کٹھن پڑتا ہے کہ پھر کریں کیوں؟ یدی پھل چاہیے ہی نہیں، پرینام کی ضرورت ہی نہیں، تو کیوں کریں، کیوں پھندا مول ہے؟ مگر نیم یہ ہے کہ کرے بنا بھی نہیں رہ سکتے، کرے بنا رہ نہیں سکتے، وہ کریں گے تو پھل آئے گا۔ اور یدی پرینام کے لیے سکامتا سے کیا تو وہ کبھی پورتی نہیں ہوتی، وہ پورتی نہیں ہوتے تو دکھ ہوتا ہے۔ دکھی ہونا سمبھو، اوشمبھو، ضروری۔ کیونکہ جس پرینام کے لیے ہم نے جتنا کیا اتنا پرینام سمبھو ہی نہیں۔ کب آئے گا، وپریت آئے گا، آیا بھی تو ویسا نہیں آئے گا جیسا چاہا۔ اور ان سبھی پرستھتیوں میں دکھی ہونا پڑے گا۔ اور جیون میں کیا پانا
क्या खोना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने जीवन में कितना कमाया, जितना इकट्ठा किया, कितना भोगा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना किया, कितना किया वो तो करना पड़ा। अब करना पड़ा, एक सिर्फ हम अपने लिए ही करें कि जब कर ही रहा हूं तो मुझे क्या फायदा, तो वही देखो। नियम ये कहता है कि जहां आपने अपने ही लिए किया कि दुख आया, क्योंकि सकामता है पूरी, पूरा प्लानिंग करके चलते हो परिणाम का कि इसका फल क्या मिलेगा, फल के लिए ही करते हो, और फल वैसा होता नहीं है कभी जैसा सोचा। अब फल यदि वैसा ना हुआ जैसा सोचा है तो तकलीफ होती, दुख होता है। यही दुख का कारण। यदि हमारा काम तो करना है, परिणाम जो आए सो आए, नहीं आए तो मत आए, कोई जरूरत भी नहीं, वो करे जा, तो दुख बिल्कुल नहीं आता। किंतु फिर ये भावना आती है, ये विचार आते हैं कि अब करें क्यों, जब फल चाहिए ही नहीं, फल की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों करें। आवश्यकता नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आवश्यकता है और फल आएंगे ही। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके पीछे फल न बंधा हो। फल तो उस कर्म में ही निहित है। कर्म किया है यानी फल तो आना ही है, किंतु कर्म के साथ फल बंधाए न, जैसा कर्म हुआ है, जितना कर्म हुआ है उतना और वैसा फल मिलेगा। अब हमको ये नियम पता नहीं है, इसीलिए हम कर्म 5% करते हैं और फल 25% चाहते हैं। जब फल 25% चाहते हैं, इसीलिए कर्म करते हैं 5%। तो 5% किया कर्म तो फल भी 5% ही आना है, किंतु हमने अपेक्षा कर ली 25%। अब 25% नहीं आए तो दुख होता है, फिर बहुत दुखी होता है कि मैंने इतना समय खराब किया, इतनी मेहनत की, इतना श्रम किया, इसके बाद भी मिला इतना सही। भाई उसके नियम अनुसार मिला, जितना किया उतना मिल गया। अब यदि हम इस पर छोड़ देते कि ना हमें नहीं चाहिए, हमारा काम तो करना है, हो रहा है, लगे हैं, अब जो देना होगा दे देगा, तो फिर अपेक्षा यदि कुछ नहीं है तो जो भी कुछ मिलता है वो फिर क्या देखा जाता, क्या मिला। भाई हमने तो किसी फल के लिए कुछ किया ही नहीं था, फल चाहिए ही नहीं था,
फिर भी कर्म के साथ फल बता है, तो फल तो आएगा। अब जो भी आया वो सब हमारी अपेक्षा से अधिक आया, क्योंकि अपेक्षा थी ही नहीं। और जब अपेक्षा नहीं थी तो जो मिला है वो अपेक्षा से अधिक मिला। और यदि अपेक्षा से अधिक मिला है तो दुख नहीं होगा, दुखी नहीं रहेंगे फिर कभी, दुख समाप्त हो जाते। तो जो भी चाहिए वो चाहिए नहीं, बस फिर कर्म कर रहे हैं, चाहिए नहीं हमको है। वास्तव में सबको अपेक्षा वही है कि इसमें क्या कर्म करना पड़ेंगे मुझे, ऐसे कर्म करूं तब ऐसे फल आएंगे। क्योंकि कर्म से फल बंधा है, इसलिए ये बात सही है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल आएंगे। किंतु हमें नहीं पता फल, कर्मों का गीता में भगवान कहते हैं कर्म की गति अति गुह्य है। गुह्य है ना गंभीर, बहुत गहरी है, हम नहीं समझ सकते, हमारे समझ के बाहर है। एक कर्म के कितने फल होते हैं, कौन से फल होते हैं, अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितने उसमें से हमारे लाभदायक है, कितने नुकसानदायक है, ये सब हमें पता नहीं होता। और जब पता नहीं होता और कर्म में फल बंधा है, इसीलिए कर्म हुआ है, किया है तो फल मिलेगा। फल मिलेगा तो जैसा कर्म हुआ है वैसा और उतना ही फल मिलेगा। अब यदि अपेक्षा नहीं थी कुछ भी तो जो मिल गया उसके लिए फिर वो क्या मानते कि हमने तो चाहा ही नहीं, फिर भी इतना मिल गया, तो ये परमात्मा का प्रसाद समझो। और प्रसाद समझ के लेते हैं फल को तो बहुत खुशी होती है, बहुत सुख मिलता है कि वाह यार हमने तो कुछ किया ही नहीं और परमात्मा ने इतना दे दिया। प्रसाद मिलता है तो खुश सुख आता है। वही चीज उसी कर्म का फल मिला है, उसी कर्म का फल मिलता है, उसका नियम से ही मिलता है, किंतु अपेक्षा कर ली तो दुखी होंगे, क्योंकि अपेक्षा के अनुकूल कभी नहीं होता फल। फल का नियम उसका अपना है। जैसा कर्म किया है, जितना कर्म किया है उतना गहराई से देख के वैसा फल आता है। हमको चूंकि कर्म की गति पता नहीं है, इसीलिए कौन से कर्म का क्या फल आएगा ये हमको पता नहीं है। इसीलिए हम यदि फल के लिए कर्म करते हैं तो हो सकता उल्टा पड़ जाए, दाव विरुद्ध हो जाए और फल भी उल्टे आ जाए। करने तो गए थे ये और पड़ गए जूते, हो गया नुकसान। क्यों? अपेक्षा करी है तो नुकसान दिखेगा।
اور اپیکشا ہی نہیں تھی، پھر جو بھی ملا ہے وہ پرساد ہی ہے۔ 5%، 1% مل گیا تو بھی خوب مل گیا، اور اس سے زیادہ مل گیا تو ملا ہی نہیں رہتا، پھر اور خوشی۔ مگر اپیکشا کر کے بیٹھے ہیں تو پھر دکھ ہی ہاتھ لگتا ہے، کیونکہ ہمارے کو اس کرم کا کیسا پھل آتا ہے یہ پتہ نہیں۔ ہم نے غلط آکلن کر لیا تھا کہ اتنا تو مل جائے گا اس سے، یہ کروں گا تو، اور نہیں ملتا تو دکھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ آکلن کرنا بند کر دیں۔ اب کٹھن اس لیے پڑتا ہے کہ عادت پڑی ہوئی ہے، سیکھا ہوا یہی ہے، جنم سے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور پانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ ویوستھت نہ ہونے سے، پریاپت نہ ہونے سے دکھی ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ٹوٹل پھل کی چنتا بند کر دیں۔ کریں، اب پھل کی چنتا نہیں کریں بہت بڑی بات ہے، تو کریں کیوں؟ بڑا مشکل ہے۔ کیوں کریں تبھی کچھ ہوتا ہے، جب پھل دکھتے ہیں تبھی کچھ ہوتا، بنا پھل کے کچھ کرم ہوتے نہیں، پرورتی نہیں ہوتا، شریر ہی من ہی پرورت نہیں ہوتا کیوں کریں؟ اسی لیے وہ کرنے کے تارتم میں ایک چیز اور آتی ہے، جب ایسا ہی ہے کہ کرنا ہی پڑے گا، پھل کے لیے یا پھل کے بنا کریں، کنتو کرم تو ہوگا ہی۔ یدی کرم ہوگا ہی تو پھل دیکھے بنا کرنے کا من بالکل نہیں ہوتا، بالکل ادھر نہیں چل پاتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک چیز اور ہے، اور صرف وہ آئے، بہت بڑی بات ہے، وہ آئے تو ہی کرم کرنے کے لیے پرورت ہوں گے، ورنہ پرورتی ختم ہو جائے گی، کرم کی طرف بڑھے گا ہی نہیں آدمی۔ اکرم بھی نقصان دائک ہے، کرم بھائی شریر دیا ہے یعنی ینتر ہے، شکتی ہے، کرم بھی ہے، وہ کر نہیں رہے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہوگا، ینتر بھی خراب ہوگا، شریر دوسرا بدھی بھی خراب ہوگی، استعمال نہ کریں تو جنگ لگ جاتا کسی چیز کو تو وہ بھی نقصان ہوا، پھر کرنا بھی ہے اور کسی سکامتا کے کارن، کسی ادیش سے کرنا بھی نہیں، بڑا کٹھن ہے، پھر کریں کیوں؟ نہیں کریں،
اور نہیں کرے تو بھی غلط ہے۔ پہلی بات تو رہ ہی نہیں سکے گا، اور رہ بھی لیا تو نقصان ہوگا، پھر کیا کریں؟ ایک چیز ہے، کرنا ہے کر دیتے ہے، بھگوان کسی کو بھی اس کا پھل دے دیتا، مجھے نہیں چاہیے پھل، اس کو بولتے ہیں پرمارتھ، کہ آپ کرم کریں کنتو پھل ہم کو نہیں چاہیے، پھل تیری مرضی ہو اس کو دے دینا، جو یوگیہ ہو، جو راستے میں پڑ جائے۔ ہم تو یہ بھی نرنے نہ کریں کہ پھل اس کو دینا، پھل میرے کو چاہیے، اتنا چاہیے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پھر پھل آتا ہی ہے، پرنام ہوتا ہی ہے، جب ہوتا ہے تو ہوگا، ہم اس کو اس پہ ہی چھوڑ دے پھل ملنے پر، کہ کسی کو ملے ہم کو کیا کرنا، اس کو پرمارتھ بولتے ہیں۔ پرمارتھ بھی ہم نہیں جانتے، ہم تو پرمارتھ میں بھی، پرمارتھ کرنا پنیہ ہے، کنتو پرمارتھ میں بھی ہم اپنا دیکھتے ہیں، کہ جب کرنا ہی ہے کسی کا بھلا تو اپنے بیٹے کا بھلا ہو نا، اپنے بیٹے کو ملے نا، اپنے رشتہ دار کو ملے نا، بھائی پرمارتھ ہے، یہ دیکھنا ہی نہیں کہ اس کا پھل کس کو ملے گا، پھر کسی کو ملتا ہے، ایسا ہونا، کبھی بھی کسی کے بھروسے بھی کچھ بھی نہیں رہتا، پرمارتھ دیکھنا آدمی کو وہ لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا تو اس کا پھل یہ آئے گا، کچھ نہیں تو پھر پنیہ کر رہا ہوں، پنیہ ملے گا، بھائی وہ بھی تو سکامتا ہوگا، اس پنیہ کے لیے کر رہا، پھر اور ان سب کی جڑ میں ایک ہی چیز ہے، دیکھ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میں ہے کیا چیز یہ بتاؤ، تو کیا ہے؟ کسی نے پیدا کر دیا، پیدا ہو گیا، تو ہوا کیا؟ ہم پیدا ہوئے کیا؟ ہم نے کچھ کرا کیا اس کے لیے؟ نہیں، پھر کسی نے کر دیا، بھگوان کرے، ماں باپ کرے، جو بھی کرے کر دیا، ہو گیا، اب ہو گیا تو بڑا کر دیا کسی نے، بڑے ہو گئے، جوان کر دیا کسی نے، جوان ہو گئے، بوڑھے کر دیے کسی نے تو بوڑھے ہو گئے، اب جب ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، میں تو کچھ کرنے جیسا ہوں ہی نہیں نا، مگر
یہ آتا ہے کہ نانا میں پیدا ہوا، میں بڑا ہوا ہوں، میں کلکٹر ہوں گا، میں منسٹر ہوں گا، میں بڑا آدمی بنوں گا، میں اتنا پڑھوں گا، اتنا لکھوں گا، اس یونیورسٹی سے پاس ہوں گا، اتنے پیسے والا بنوں گا، اتنا دھنوان ہوں گا، میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اور زندگی بھر کہیں کچھ بھی ہوتا ہو وہ ایسا مانتا ہے کہ میرے بنا کچھ ہو ہی نہیں رہا، سب میں ہی پیدا میں ہوا، بڑا میں ہوا، گھر میں چلا رہا ہوں، دنیا میں چلا رہا ہوں، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیدا ہوئے، کر دیا کسی نے، بھگوان جانے کیسے ہو گئے۔ پیدا ہوئے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ پیدا ہوئے، کیا ہوتا پیدا ہونا یہ بھی نہیں معلوم ہو گئے۔ کسی نے دودھ پلانا شروع کر دیا، کسی نے کھلانا شروع کر دیا، کسی نے کپڑا پہنانا شروع کر دیا، کسی نے پرورش کرنا شروع کر دی، کسی نے پڑھانا شروع کر دیا، کسی نے لکھانا شروع کر دیا، کسی نے سکھانا شروع کر دیا، اور وہ سب سیکھتے 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 کچھ یہ بن گئے، کچھ وہ بن گئے، کچھ کب کسان بن گئے، کچھ بزنس پہ بن گئے، تو کچھ نوکری والے بن گئے، تو کچھ فلاں بن گئے۔ وہ بھی بن گئے، اپنے ہاتھ سے نہیں بنے، کنتو یہ ایک زبردستی کی جھنجھٹ مول لے لی کہ میں ہوا، اور میں ہوا تو پھر جوتا شروع، میں ہوا تو مجھے یہ کرنا چاہیے، میں ہے تو میں نے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ویسا کرنا چاہیے، اب میں ہوں تو پھر وہ سب ہے۔ ارے ابھی میں نے صبح کہا تھا کہ کچھ ہے ہی کہاں، نہ نام ہے، نہ ٹھام ہے، نہ شریر ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آئے، آ گئے، گئے، چلے گئے، اتنا سرل بن جائیں کہ، اور یہ سچ ہے کہ نہ تو ہم کبھی آئے ہیں، نہ ہم بڑے ہوئے ہیں، نہ ہم بوڑھے ہوئے ہیں، نہ ہم عقل مند ہوئے ہیں، نہ بدھیمان ہوئے ہیں، نہ کلاکار ہوئے ہیں، نہ ہنر باز ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں ہوئے تو کچھ بھی نہیں جیسے جی لے، پیدا کیے تو پیدا ہو گئے، بڑا کیے تو بڑے ہو گئے، کھلایا تو کھا لیے، سلایا تو سو لیے، مارا تو مر گئے، زندہ رکھا تو زندہ رہ گئے، شادی کری تو عورت آ گئی، بچے ہو گئے تو ہو گئے، جس پرکار ہم ہوئے اس پرکار بچے ہوئے۔ ہمارے کیے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ ہوا ہے، پھر ہو رہا ہے، سدا سے ہوتا آ رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، ہم اس پہ کائے کو برڈن دیں، کائے کو وزن اٹھائیں، کیوں بوجھ رکھیں۔ ہونا ہو گئے، جیسے آئے چپ چاپ، پتہ ہی نہ لگے کسی کو کہ ہم آئے ہیں، رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ لگے، ڈنڈی پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئے ہیں رہ لو، جائے ہیں تو چلے جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ تم کتنی بھی ڈونڈی پیٹو گے تو بھی یہی ہوگا، کتنے بھی بڑے بننے کی کوشش کرو گے، جتنی بھی کوشش کرو، سب ویرتھ، ہونا وہی ہے، کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رہیں گے۔ یہ مان لیا کہ بہت کچھ ہے تو مان لو، ہوتا کیا ہے، ہو تو نہیں،
ہونا ہی مانتے رہو والے. اب وہ ماننے کی دقت ضرور پڑے گی، ماننے کا دکھ ضرور آئے گا، کیونکہ ہے نہیں. وہ مان لیا کہ میں کلکٹر، تو کلکٹر کی دکھی تو ہوئیں گے کلکٹر کے کام کرنے میں. کرتے رہو، ہوتے رہو دکھی. وہ دکھ سکھ جو ہے وہ اسی سے بنتا ہے. میں ہوں تو دکھ سکھ ہے، میں نہیں ہوں تو سادھارن پرکریا ہے. کیڑے مکوڑے پتہ نہیں گھنٹہ بھر جیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ جیتے ہیں. کوئی 2 دن جیتا ہوگا، کوئی 8 دن جیتا ہوگا، کوئی 15 دن جیتا ہوگا، کوئی کی عمر ہی اتنی ہوگی 1 گھنٹے کی. 1 گھنٹہ جیتا اور ختم ہو جاتا. ہاں، وہ 1 گھنٹے کو بھی پوری زندگی سمجھتا ہے. بہت بڑی زندگی، اسی میں کھانا نہ پینا نہ شادی کرنا بچے کرنا سب کر کے نکل لیتا. تم 100 برس جیتے ہو تو بھی وہی کرتے ہو. پیدا ہوتے ہو، بڑے ہوتے ہو، پڑھائی لکھائی کرتے ہو، ہنر بزنس سیکھتے ہو، وہ کرتے ہو، اور ایک دن چلے جاتے ہو. یہ ہے. اب جب کتنا بھی اپنے آپ کو مانو کہ میں نے اتنا کرا نہ اتنا ہوا نہ اتنا کر لیا نہ میں یہ ہو گیا نہ وہ ہو گیا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تھے، اور کچھ نہیں رہیں گے. کتنا مانو اپنے کو ہے، کتنا بھی ہے رہیں اور تھے، مگر رہیں گے کچھ بھی نہیں. رہے بھی کچھ نہیں تھے، مگر ایک شک تھا. اس شک میں پھول کے کپا ہو کے گھومتے رہے. ہم منسٹر ہو گئے، ہم پرائم منسٹر ہو گئے، ہم تو مکھیہ منتری ہو گئے. ہاں، گھومتا گھومتا ایک دن چلے گئے. کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہے. بھائی ہم پیدا ہوا اس کے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے. پیدا ہوگا. اب جب مان لیا ہم نے کہا یار ہو گئے، سب نے مان لیا فلاں کے لڑکا ہو گیا. ارے کائے کا تو ہو گیا بھیا، پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں رہے گا. پھر یہ ایسا ہی کچھ کرنے. پانی کہرا بلبلا آسمان اس کی جات. ہو گیا ایک بلبلا پانی میں. ہاں، پر ہے نہیں کچھ بھی. دکھتا ہے کہ بڑا سہانا ہے، اتنا بڑا بلبلا ہو گیا ہے. وہی پانی وہی ہوا. اس پانی میں ہوا گھس گئی ترکیب سے تو بلبلا دکھ گیا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب پتہ نہیں کیوں جب کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے مان لو. اب کچھ نہیں ہے پر بہت کچھ مان لیا تو بہت کچھ کے جوتے پڑیں گے. اس کی تکلیف بھوگنا پڑے گی، اور وہی تکلیف سے ہم سب گزر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے کچھ مان لیا کہ میں تو بابا جی ہو گیا، میں تو سادھو ہو گیا، میں تو آدمی ہو گیا، میں تو باپ ہو گیا، میں تو پیسے والا ہو گیا، میں تو پد پرتشٹھا والا ہو گیا. اتنی پھرتی تکلیفیں بھوگ لو مانتے ہو تو، اور نہیں مانتے ہو تو تکلیفیں بھی نہیں آئے. کائے کی تکلیف؟ تھے نہیں، ہے نہیں، رہیں گے نہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو کائے کی تکلیف ہے بھیا. ہاں، بس ہونے کی تکلیف ہے. ہونا مان لیا تو تکلیفیں بھگت لو، اور جتنا بڑا ہونا مان لیا اتنی بڑی تکلیفیں ہیں. تو تکلیفیں مٹانا ہو تو یہ سچائی ہے کہ ہم ہیں نہیں کچھ.
اور جب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں رہیں گے، ہر کال میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دکھتا ہے یہ بھرم ہے، یہ بلبلے کو یہ بھرم ہو گیا ہے کہ میں یہ پانی سے اور یہ ہوا سے کچھ الگ ہو گیا ہوں، ہے پانی تو یہ پڑا اور ہوا یہ ہے، میں اس سے کچھ الگ ہوں۔ بلبلے کو ایسا لگتا ہے، مگر وہ اسی پانی کے تھوڑی سی جھلی میں ہوا گھس گئی تو وہ بلبلا دکھنے لگ گیا۔ وہ اس نے مان لیا یدی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، میں بلبلا ہو گیا ہوں، تو وہ کچھ بھی مانتا رہے، وہ مانتا رہے تو جوتے کھاتا رہے، باقی تو وہ کچھ ہے نہیں، کچھ تھا نہیں، کچھ رہے گا۔ ٹھیک، آج اتنا ہی۔